मिनश्शैतानिर الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میرا نام ارجمند عثمان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گوہر پبلشر کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا سلوگن ہے ریڈیفائننگ the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ آج ہم گوہر اسکل اپ سیریز اردو جماعت دوم کا سبق نمبر 7 کھولیں گے اور وہاں پر موجود عنوان ہمدردی کی مشق کو حل کریں گے۔ آؤ پڑھیں سوال نمبر 6۔ پڑھیں اور سوالوں کے جواب دیں۔ پیارے بچوں، سب نے دھیان سے سننا ہے کیونکہ اس میں کیے جانے والے سوالوں کے جواب آپ دھیان سے سنیں گے تو آرام سے دے سکیں گے۔ بڑے ادیب اور بڑے مفکر، قومی رہبر، قومی شاعر، لکھنا پڑھنا کام تھا ان کا، کتنا اچھا نام تھا ان کا، نظمیں ان کی پیاری پیاری، بانگے درا میں پڑھ لو ساری، سدا رہیں گے ہم کو پیارے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہمارے۔ سوالات کریں گے اور بچے جواب دیں گے۔ ہمارے قومی شاعر کا نام کیا ہے؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ شاباش، یہ تو سب کو آتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کی نظمیں کس کتاب میں ہیں؟ جی ہاں، بانگے درا میں۔ ہمیں کون ہمیشہ پیارا رہے گا؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ جی ہاں، جو دوسروں کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کرے گا وہ سب کو پیارا لگے گا۔ سوال نمبر 7۔ ایک طالب علم انفرادی طور پر اس نظم کو درست تلفظ اور لب و لہجے سے پڑھے، پھر تمام طلبہ گروپ بنا کر پڑھیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کلاس میں اس نظم کو پڑھ کر اچھے سے اس کی مشق کو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو لے کے ساتھ بھی پڑھیں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ آؤ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 8۔ آپ نے کسی کی مدد کی ہو یا کسی نے آپ کی مدد کی ہو، اس کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ یہ بچے کام خود سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں سے اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہو، کسی کے مشکل وقت میں کام آئے ہوں تو اس کو اپنی کاپی پر جملوں کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ اسکول جا رہا تھا، اچانک سے میں نے ایک بلی کے بچے کی آواز سنی، دیکھا تو وہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا بستہ زمین پر رکھا اور درخت پر چڑھ کر اسے نیچے لے کر آیا۔ میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر بلی کے بچے کی جان بچائی۔ سوال نمبر 9۔ اپنے اسکول کا پتہ خوشخط لکھیں۔ آپ کلاس میں موجود اپنے اساتذہ کی مدد سے اس سوال کو حل کریں۔ آؤ قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 10۔ الفاظ کو الف بائی ترتیب دے کر دوبارہ لکھیں۔ لفظ دیے گئے ہیں: بیوی، مہمان، پیٹ، چراغ، ابو طلحہ، ضرورت، شخص، وقفہ۔ اس کا صحیح جواب یوں ترتیب دے کے لکھیں گے: ابو طلحہ، بیوی، پیٹ، چراغ، شخص، ضرورت، مہمان، وقفہ۔ حروف جار۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیں۔ بستہ میز پر ہے، مرغی چارپائی کے نیچے ہے، گلاس میں پانی ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ حروف جار ہیں، یعنی کہ پر، نیچے، میں۔ سوال نمبر 11۔ درست حروف جار کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ کوا چھت خالی جگہ بیٹھا تھا، خالی جگہ پہ لکھیں گے پر۔ کوا چھت پر بیٹھا تھا۔ امی باورچی خانے خالی جگہ تھیں۔ درست جواب ہے امی باورچی خانے میں تھیں۔ میرا اسکول گھر خالی جگہ تھوڑے فاصلے پر ہے۔ میرا اسکول گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔
डॉक्टर खाली जगह बुला लाओ। दुरुस्त जवाब है डॉक्टर को बुला लाओ। हम शाम खाली जगह घर पहुंचेंगे। दुरुस्त जवाब है हम शाम तक घर पहुंचेंगे। आओ काम करें। सवाल नंबर 12, तलबा उस्ताद साहब की मदद से इस नज़्म को टैबलो के अंदाज में पेश करें। ये बहुत अच्छा अमली काम है। ऐसा करने से बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा होगी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। नए वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।